تو کل ہم نے جو گردان پڑھی تھی ماضی کی وہ یاد تھی؟ فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ 6 صیغے غائب کے لیے ہے، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ مذکر کہتے ہیں مرد کو، مؤنث کہتے ہیں عورت۔ اور اسی طرح 6 صیغے فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، یہ جو 6 صیغے ہیں یہ حاضر کے لیے۔ فعلت کیا، تم نے کیا، فعلتما تم دونوں مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تو ایک عورت نے کیا، جو بھی کیا ہوگا۔ جیسے نصرتا، نصرتی تو ایک عورت نے مدد کیا، یا مدد کیا اس ایک عورت، تم ایک عورت نے۔ ضربتی، ضربتی تم نے مارا، عورت کے لیے۔ پھر واحد متکلم، واحد متکلم یعنی اکیلا بولنے والا، اب یہ خود کے لیے، متکلم یعنی بولنے والا۔ فعلتو میں نے کیا، جمع متکلم فعلنا ہم نے کیا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج پڑھیں گے اس میں اشارہ۔ کیا پڑھیں گے آج؟ اس میں اشارہ کہتے ہیں کسی چیز کو پوائنٹ کر کے، کسی چیز کو پوائنٹ کر کے ہم کسی بھی چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ کل ہاذا چل رہا تھا، تو ہاذا یوز ہوتا ہے ایک کے لیے اور وہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہاذا کیا ہو گیا؟ ہاذا یعنی یہ۔ اب ہم کو 2 چیزوں کی طرف کرنا ہے کہ یہ 2 چیزیں۔ اب ہاذا قلم، یہ پین ہے، قلم، ہاذا قلم یہ پین ہے۔ یہ 2 پین ہے بولنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاذا کا تسنیہ کا صیغہ جو آتا ہے ہاذانے، کیا آئے گا؟ ہاذانے۔ تسنیہ کا تسنیہ، تسنیہ یعنی 2، واحد تسنیہ جمع، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ واحد تسنیہ جمع۔ ہاذانے قلمانے، مانے قلمانے۔ نی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نی کیوں پڑھ ہاں رہے؟ نی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہ ہاذا نی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نی کیوں پڑھ رہے؟ ہاذا نی کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ وہ ایک تلفظ ہے۔ ہاذانے قلمان، ہاذا نی کلمانی، ایسا تھوڑی بولیں، ایک تلفظ ہے، بیٹر انداز میں اس کو بولنا بھی تو ہے نا۔ ہاذانے قلمان کیونکہ لینگویج ہے، قرآن نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاذانے قلمان یہ 2 پین ہے، یہ 2 پین، پین۔ اب اس کا جو 3rd نکل کر آتا ہے یعنی جمع، واحد تسنیہ اور 2 سے زیادہ جتنے بھی رہیں گے اس کو کہیں گے جمع۔ جو جمع آئے گا وہ رہیں گا ہاؤلائی، اولائی، ہاؤلائی، ہاؤلائی، ہاؤلائی یہ چیز۔ اور ہاؤلائی تمام تر لوگوں کے لیے یوز ہوگا۔ بہت ساری چیزیں یا بہت سارے لوگ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاؤلائی اقلام، اقلام، قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام۔ ہاں، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، کتب، کتابان، اوکے، کتاب۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاذا کتاب، ہاذانے کتابانے یہ 2 کتابیں ہیں۔ ہاؤلائی کتب یہ ساری کیا ہے؟ اور یہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ مذکر کے لیے۔ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ مذکر کے لیے۔ اب مؤنث کے لیے ہاذا یوز ہوتا ہے کیا؟ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، دیکھو حاذی، حاذی، 1 نمبر 1 کے لیے۔ نمبر 2 کے لیے 2 مذکر چیزوں کو ہم پوائنٹ کر کے بول رہے ہیں، تو وہاں پہ ہاذانے تھا، یہاں پہ آئیں گا ہاتانے، کیا آئیں گا؟ ہاں، ہاتان۔
نمبر 3 کے لیے سیم ہے. ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی، ہا اولائی، نزدیک کی چیزوں کی. جیسے ہا اولائی طلاب، یہ سارے بچے. ہاں طلاب طالب، ایک طالب علم. طالبان، تو اور اس کی جمع آتی ہے طالبون اور طلاب. کیا آتی ہے؟ یہ دو جمع ہے آخر کے. یہ دونوں آخر کے دونوں جمع، آخر کے دونوں جمع کے لیے یوز ہوتے ہیں. جیسے ہاذا طالب، یہ اسٹوڈنٹ ہے. ہاذان طالبان، یہ دو اسٹوڈنٹس ہے. ہؤلاء طالبون، یا ہؤلاء طلابون. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یہ سارے بچے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ بچے ہیں. یہ دیس کی بات چل رہی، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیٹ کی بات نہیں چل رہی. یہ مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، لیکن یہ دونوں کیا ہوں گے؟ سیم. ہؤلاء طلاب، یہ سارے بچے ہیں. اور وہی عورتوں کے لیے بولنا ہؤلاء طالبات، کیونکہ یہ تو مذکر ہے. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہذہ طالبۃ، طالبۃ. سمجھ آ رہا ہے؟ طالبتان، آتان، طالبتان، طالبتان. اوکے. ہؤلاء طالبات، طالبات. بڑی، یہ ساری کیا ہے؟ گرلز اسٹوڈنٹس ہے. ہاں ساری عورتیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی. یہ بھی ہاذا مذکر کے لیے، ہاذان دو مذکروں کے لیے، ہؤلاء سارے مذکروں کے لیے، اور ہؤلاء مؤنث میں بھی مذکر جمع مذکر مؤنث، جمع مذکر مؤنث. کیا کہیں گے اس کو؟ جمع مذکر مؤنث، تاکہ ہمیں یاد رکھنے میں کوئی ٹینشن نہ ہو. یہ جس طرح سیم ہے نا، اسی طرح دیٹ کے لیے بھی جو استعمال ہوتے ہیں دوز، ہاں وہ بھی سارے سیم ہی آئیں گے. جمع مذکر مؤنث بعید، کیا کہیں گے؟ دور. بعید کسے کہتے ہیں؟ اب ان کو کیا نام دیں گے؟ جمع مذکر مؤنث قریب. سمجھا؟ جمع مذکر مؤنث قریب. اور اس کو نام کیا دیں گے؟ جمع مذکر مؤنث بعید، جو کہ آتا ہے اولائی کا. کیا آئے گا؟ اولائی کا جمع ہے کس کی؟ ذالک کی. تل کا، تانی کا، تانی. اوکے. اب یہ ہو گیا کون سا؟ یہ نہیں، ہاتان طالبتان، یہ اوپر ہے نا. ہاں ہاتان طالبتان، یہ دو لڑکیاں ہیں، یہ دو پڑھنے والی ہے. بنتن، بنتان، بناتن. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا ہو اپن مؤنث مثالیں طالبتن سے نکال کر لڑکی سے لیں. اوکے. ہذہ بنت، ہذہ یہ لڑکی ہے. ہاتان بنتان، بنتان. پھر ہؤلاء اولائی، ہؤلاء کیا ہو گیا؟ یہ ساری لڑکیاں ہیں. ہؤلاء بناتن جالساتن فی البیت، یہ ساری لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. جالستن، جالسن کے معنی بیٹھنا، مجلس بنائے.
جلس یجلس جلسن فهو جالس، اسی سے بنا ہے مجلس. مجلس کے معنی بیٹھے ہوئے لوگ، مجلس کے معنی بیٹھے ہوئے لوگ، سمجھ میں آ رہا ہے. اور اسی سے بنا ہے جلسہ. کیا بنا ہے؟ جلسہ بھی اسی سے بنا ہے. اس لیے عربی لینگویج شروع میں 1-2 سال جب پڑھتے ہیں تب ڈیفیکلٹ لگتی ہے، لیکن تیسرے سال کھل کر سامنے آتی ہے. جلس جلسا جلسو، جلس بیٹھا وہ ایک مرد، جلسا بیٹھے وہ 2 مرد، جلسو بیٹھے وہ سارے مرد، جلست بیٹھی وہ ایک عورت بیٹھی. ہاں جلست فی الدکان علی الظہر، ہاں بعد الظہر، ظہر کے بعد وہ ایک عورت دکان پر بیٹھی. کتنا آسان ہے جب تم نے گردان سیکھے. ہاں بھائی ضرب کے وزن پر جلس، اسی کو لاتے جانا ہے. اب ابھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ وہ ایک مرد دکان پر ظہر کے بعد بیٹھا. جلس وہ ایک مرد بیٹھا. یا پھر اگر نام لینا ہے جلس فیروز، جلس فیروز فی الدکان بعد الظہر، فیروز ظہر کے بعد دکان پر بیٹھے. اب اس کو ایک اچھا بنانا ہے ورڈ. ہاں بعد الظہر فی الدکان جلس فیروز، یا جلس فیروز بعد الظہر فی الدکان. فیروز ظہر کے بعد دکان میں تھے یا بیٹھے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دکان میں کیا تھے؟ فیروز بیٹھے ہوئے تھے. جلس یعنی فیروز بیٹھے. جلس کان جلس فیروز، فیروز دکان میں تھے. لم یجلس فیروز، فیروز نہیں بیٹھ رہے یا فیروز نہیں بیٹھے ابھی سامنے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ لم اور لن وہ دو چیزیں ہیں. ابھی ایک ساتھ سکھا دوں گا سب تو نہیں سمجھ میں آئے گا. ان کے معنی ہوتے ہرگز نہیں، اس کے معنی ہوتے نہیں. لم یضرب مت مار، لن یضرب ہرگز مت مار. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لم اور لن. لن تنالوا البر حتی، ہرگز تم میں سے کوئی یہاں تک نیکی کو نہیں پہنچے گا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. تو یہ سمجھ میں ہے بھائی آج کا چونکہ ہمارا یہی ہے، کیونکہ یہ بتانا ہے ھذا قلم، ھذا کتاب، ھذا مکتبۃ، ھذہ مکتبۃ. ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتبۃ. گھڑی کو کیا کہتے ہیں؟ ساعۃ. ھذہ ساعۃ، چاہے وہ مرد پہن رہا ہو چاہے وہ عورت پہن رہی ہو، گھڑی کو ساعۃ ہی کہیں گے. ھذہ ساعۃ. پھر اسی طرح دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ ھذا جدار. چاہے وہ عورت کی دیوار ہو چاہے مرد کی دیوار ہو، کیا کہیں گے؟ یہ جدار. گھر چاہے وہ عورت کا گھر ہو چاہے وہ مرد کا گھر ہو، کیا کہیں گے؟ ھذا بیت. 2 گھر ہے. ھذان بیتان، ہاں بہت سارے گھر ہے. ھؤلاء بیوت، کیا کہیں گے؟ بیوت. بیوت جمع ہے بیتن کی. بیوت جمع ہے کس کی؟ جمع پڑھنا پڑتا ہے سب بعد میں. جمع ابھی پہلے واحد سے شروع کرتے ہیں. کل یا پرسوں کے دن انشاءاللہ مفتاح العربی آ جائے گی، مفتاح العربی آ جائے گی انشاءاللہ. پھر یہ وہ علم ہے بیٹا جو لوگوں کو 3-3 4-4 مہینے پڑھنے کے بعد آتا. ایسا نہیں. یہ شروع کہاں سے ہوتا؟ صرف ھذا سے. ھذا کی کم سے کم جب 50 مثالیں گزر گئی تو پھر اس کے بعد ھذانی کا ذکر ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا ذکر ہونے کے بعد پھر ھؤلاء بہت دیر کے بعد ذکر ہوتا ہے. میں کیا کر رہا شارٹ فارم میں تیرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا. اگر عربی کے ساتھ اگر کسی کو اردو آتی ہے ہاں تو پھر وہ نیکسٹ لیول پر ہو تو پھر عربی 1.5 سال میں 2 سال میں سیکھتا ہے. لیکن عربی کو سیکھنے کا کوئی شارٹ فارم اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ اتنی بڑی لینگویج ہے. انگلش سے زیادہ ہارڈ ہے. انگلش تو آپ کو ایک چھوٹی لینگویج ہے. عربی میں ہر چیز کے لیے الگ نام ہے. ہاں ہر چیز کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر انگلش میں ہر پانی کو واٹر بولتے ہیں. ہر پانی کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن عربی میں ویسا نہیں ہے. عربی میں ہر پانی کا الگ الگ نام ہے. سمجھے گا؟ عربی کے اندر لڑکی کا نام الگ ہے، جوان لڑکی کا نام الگ ہے، باقیرہ کہتے ہیں اسے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شادی شدہ لڑکی کا نام الگ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام الگ ہے. اور یہاں تک کہ اس کی صفات بھی الگ الگ آتی ہیں.
تو یہ سیکھے ہم نے اشارہ. کیا سیکھے یہ اشارہ. ہادا ہادانے ہا اولائی ہا ہادہی ہاتانے ہا اولائی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا گلا دکھ رہا ہے. اگر کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو دوبارہ بولنا اور سمجھاتا ضرور. بیٹا اس کو اب ذالکا اور تلکا ذالکا اور یہ لکھنا بھی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں لکھنا ہے. دیکھ دیکھ کے لکھ. اب آئیں گا لکھ پہلے ذالکا. کیا آئیں گا ذالکا. کیا آیا پہلے ایسا لکھنا ہے. وہ بھی چیک کر. ذالکا کے معنی ہے وہ. ذالکا کے معنی کیا ہے وہ. اگر تو اردو میں لکھ سکتا ہے تو وہ واو اور اردو میں لکھ بیٹر ہوگا. ہاں وہ واو اور ہاں. تو کیا وہ مرد یا پھر مرد کی چیزوں کے لیے. مرد کی چیزوں کے لیے یا جو لفظ بولا جا رہا ہو وہ اسپیسیفک عورت کے لیے بھی یوز ہوتا ہو مرد کے لیے بھی یوز ہوتا ہو تو اس کے لیے جمع کا تو اولئک ہے. لیکن آپ اس کو ذالکا یا تلکا کے ذریعے دیکھ سکتے ہو کہ بھئی یہ لفظ کس کے لیے یوز ہوتا ہے. اوکے. ذالکا ذالکا رجل. کیا لیں گے اپن ذالکا رجل. ذالکا دو پیشہ. وہ ایک مرد ہے. وہ ایک ذالک. اس کا تسنیہ کس کا ہے تلکا تانک. دانک کیا ہے زانک. زانک رجلان رجلان ذالک رجلان. ذالک ذانک اور آئیں گا اولئک. اولئک رجال. کیا آئیں گا اولئک وہ سارے مرد. وہ سارے اس کے وزن پر بیٹا سکھا. ذالک طالب وہ ایک طالب علم. ذانک طالبان وہ دو طلبہ. اولئک طالبون اولئک طلاب وہ سارے اسٹوڈنٹس. اولئک طلاب. اور جالسو فی المسجد. جلسہ جلسہ جلسو. وہ جلسو بیٹھے وہ سارے مرد. لیکن ہم یہاں پہ طلبہ کو لا رہے. جلسو طلاب فی المسجد. بچے مسجد میں بیٹھے. بچے مسجد میں جیسے فی کا مطلب کیا ہے میں. اعلیٰ کا مطلب اوپر. فی کا مطلب میں. من کا مطلب کون. مین کا مطلب سے. جیسے مثال لکھ رہا جلسو. جلسو جمع آ گئی واو الف. اس کا واحد کیا تھا جلسہ جلسہ جلسو. جلسو طلاب. جلسو طلاب بچے بیٹھے. لیکن الف لام بھی دے سکتے. جلسو طلاب طلبہ بیٹھے. فل مسجد. ہم ایک ہی مسجد میں بچے بیٹھ رہے نا. بہت ساری مسجدوں میں نہیں بیٹھ رہے.
اگر بہت ساری مسجدوں میں بیٹھے تو فی المساجد آتا تھا، بہت ساری مسجدوں میں بچے بیٹھے، لیکن کیا جلسوا الطلاب فی المسجد، اس کو ملا نہیں، بچے بیٹھے، بچے کہاں بیٹھے؟ مسجد میں بچے بیٹھے، مسجد میں طلبہ بیٹھے، کیونکہ یہ مل گیا نا، سمجھ میں آ رہا؟ کیا کرا؟ اس کے اگر اولئک لگائیں وہ بچے مسجد میں بیٹھے، اولئک الطلاب، وہ بچے جلسوا فی المسجد، وہ بچے مسجد میں بیٹھے، اوکے؟ تلک کیا آئیں گا ابھی؟ دل کا مؤنث کے لیے یہ ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث یعنی یہ مذکر، یعنی دل کا تانی کا اب یہاں سے جو بھی تانی کا بھی آتا، تانی کا بھی آتا، تسنیہ سے دونوں سمجھ میں آئی بات؟ تلک تانی کا تانی کا اولئک۔ اب امرأۃ، امرأ آپ کو چیز مارنے کی اچھا سر امرأۃ، امرأۃ کے معنی امرأۃ کے معنی وہ ایک عورت ہے، دل کا امرأۃ وہ عورتیں، امرأتان وہ دو عورتیں ہیں، وہ دو عورتیں ہیں، اولئک نساء، اولئک نساء۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی جمع کیسی بنی نساء، ہمیں عرب ہے اپنی مرضی جس چیز کے لیے، اور اسی لیے بنا سورہ نساء، سورہ نساء یعنی عورتوں کی سورہ۔ تو یہ دو ہی چیزیں مجھے آج کے سبق میں پڑھائی میں سیکھنا ہے، اور وہ مثالیں کتنی لکھ کے لائی تھی؟